السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اپلیکیشن فار سپرداری۔ اپلیکیشن فار سپرداری مطلب اپلیکیشن فار ریلیز آف پراپرٹی وچ از ان دی کسٹڈی آف پولیس، یعنی پولیس کے کسٹڈی میں اگر کوئی پراپرٹی ہے تو اس پراپرٹی کو ریلیز کرنے کے لیے یہ درخواست دی جاتی ہے، جس کو اپلیکیشن فار سپرداری کہتے ہیں۔ بیسیکلی سپرداری کا لفظ پاکستان پینل کوڈ یا تعزیرات پاکستان میں کہیں بھی ڈیفائن نہیں ہوا ہے، لیکن جنرل پریکٹس میں ہم اپلیکیشن فار سپرداری کا لفظ یا سپرداری کی درخواست کا ٹرم یوز کرتے ہیں۔ یہ درخواست دفعہ 516A کے تحت جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے فائل کی جاتی ہے۔ جب کوئی بھی پولیس آفیسر کسی شخص سے کوئی پراپرٹی کسی شک کی بنیاد پر قبضے میں لے لیتا ہے یا وہ پراپرٹی کسی جرم میں استعمال ہوئی ہے، شک کی بنیاد پر پولیس اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لیتا ہے، اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اس پراپرٹی کو ریلیز کرنے کے لیے اپلیکیشن فار سپرداری میں جائیں گے، جو کہ علاقہ مجسٹریٹ یا جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے فائل ہوتی ہے۔ After seizure of property by police, an order for its sapurdari can only be passed by the court, and police are expected to hold the property subject to the order of the court, which may be passed under section 516A CRPC۔ یہ پراپرٹی چاہے پولیس نے دفعہ 550 ضابطہ فوجداری کے تحت کسٹڈی ملی ہو یا کسی ایف آئی آر کیس میں کسٹڈی ملی ہو، تو ان دونوں سچویشن میں آپ اپلیکیشن فار سپرداری فائل کریں گے، کیونکہ دفعہ 550 میں پولیس کے پاور پرسکرائب کی ہیں، جس میں پولیس کسی بھی پراپرٹی کو شک کی بنیاد پر کسٹڈی میں لے سکتے ہیں۔ دفعہ 550 پاور to police to seize property suspected to be stolen۔ Any police officer may seize any property which may be alleged or suspected to have been stolen or which may be found under circumstances which create suspicion of the commission of any offense. Such police officer, if subordinate to the officer in charge of police station, shall forthwith report the seizure to that property۔ یعنی پولیس کو اگر شک ہو کہ یہ پراپرٹی کسی جرم میں ملوث ہوئی ہے یا چوری ہوئی ہے، تب پولیس دفعہ 550 کے تحت پراپرٹی سیز کر سکتے ہیں۔ اور دوسری سچویشن میں جو ایف آئی آر ہے دفعہ 154 یعنی 154 CRPC کے تحت کوئی پراپرٹی ایف آئی آر میں سیز ہوئی ہے یا ضبط ہوئی ہے یا پولیس نے اپنے کسٹڈی میں لی ہے، تب ان دونوں سچویشن میں آپ اپلیکیشن فار سپرداری اس پروویژن کے تحت فائل کریں گے۔ The main object of سپرداری is to save the property for further damage۔ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ پراپرٹی کو فردر ڈیمیج یعنی پولیس کی کسٹڈی میں پراپرٹی کے خراب ہونے کا، ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے، اس وجہ سے سپرداری پی دی جاتی ہے۔ 2009 PCRLJ 637 سیکشن 516A CRPC۔ Order for custody and disposal of
property pending trial in certain cases. When any property regarding which an offence appears to have been committed or which appear to have been used for the commission of any offence is produced before any criminal court during any inquiry or trial, the court may make such order as it think fit for the proper custody of such property pending the conclusion of the inquiry or trial. تو اس پروویژن کے تحت مجسٹریٹ کے پاس پاور ہے، جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ پولیس کو ڈائریکشن ایشو کر کے پراپرٹی ریلیز کر سکتے ہیں۔ اپلیکیشن فار سپرداری کی ڈرافٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے ٹاپ پہ آپ نے کورٹ کا نام یار بیفور دی آنریبل جوڈیشل مجسٹریٹ فلاں فلاں فلاں، اور جو کمپلیننٹ ہے، جو اپلیکینٹ ہے، جو سپرداری کلیم کر رہا ہے، اس کا نام الانگ وتھ کمپلیٹ ڈسکرپشن پارٹیکولرس ورسز کے بعد دی اسٹیٹ اور کنسرن ایس ایچ او، جس پولیس اسٹیشن کا ایس ایچ او ہے، اس کا پولیس ایس ایچ او پولیس اسٹیشن فلاں فلاں فلاں۔ نیچے آپ نے سبجیکٹ آف دی اپلیکیشن دینی ہے، سبجیکٹ اپلیکیشن فار سپرداری انڈر سیکشن 516A فار دی ریلیز آف ویہیکل، جو بھی پراپرٹی ہے وہ مینشن کرنی ہے۔ ڈیٹیل بتانے ہیں کہ لکھنا ہے، فیکٹس اس میں تھوڑے سے لکھنے ہیں کہ کس جگہ پہ کون سے اوفنس میں کیسے پولیس نے آپ سے پراپرٹی کسٹڈی میں لی ہے، اور نیچے آپ نے پریئر مانگ کے سگنیچر کرنے ہیں، کونسل نے سگنیچر کرنے ہیں۔ اب اس اپلیکیشن کے ساتھ جو آپ نے جو چیزیں اٹیچ کرنی ہے، وہ اگر کسی ایف آئی آر میں آپ کی پراپرٹی سیز ہوئی ہے، بند ہوئی ہے، تو اسی ایف آئی آر کی کاپی لگانی ہے، یا 550 کے رپٹ میں بند ہوئی ہے تو اسی رپٹ کی کاپی آپ نے لگانی ہے۔ جو ضروری چیز ہے جو سپرداری کے ساتھ آپ نے لگانی ہے، وہ آپ نے پروف آف اونرشپ لگانی ہے۔ یعنی اگر آپ کی گاڑی پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لی ہے تو گاڑی کی رجسٹریشن کے ڈاکومنٹس ہیں جو اونرشپ کی ملکیت کو ظاہر کرے، وہ ڈاکومنٹ آپ نے، اس کی کاپی آپ نے لگانی ہے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ۔ اور اوریجنل ڈاکومنٹ جب آرگومنٹس ہوں گے تو اسی سٹیج پہ آپ نے پیش کرنے ہیں کورٹ میں۔ پاور آف اٹرنی لگانی ہے کونسل کی، فائل کور میں کر کے یہ آپ نے کورٹ میں سبمٹ کرنی ہے، یعنی جس پولیس اسٹیشن کا جو مجسٹریٹ ہو اسی میں آپ نے یہ سبمٹ کرنی ہے۔ فائلنگ کے بعد فرسٹ ہیئرنگ پہ کورٹ کونسل کو سن کر رپورٹ طلب کرتی ہے کنسرن ایس ایچ او سے، یعنی کورٹ کو اسسٹ کرتا ہے وکیل صاحب، اور کیس کے میرٹس اور ریلیونٹ لا ریفر کرتا ہے کہ کس پروویژن کے تحت گاڑی بند ہے اور کیوں بند ہے۔ تو اس کے بعد فرسٹ ہیئرنگ پہ کورٹ ایس ایچ او صاحب سے رپورٹ طلب کرتی ہے کہ اس پراپرٹی کے حوالے سے اپنا رپورٹ جمع کریں۔ A notice is not only required to be issued to prosecution, but if ownership of property is established, then a notice is also required to be issued to the owner of the property. PLD 2010, Supreme Court 623. Notice is required to be issued to accuse or prosecution as the case may be when an application for destruction of property is moved by any property and while exercising power of suo motu. Court should issue notice to prosecution and accuse. اس کے بعد جب کیس ایڈجرن ہوتا ہے نیکسٹ ڈیٹ پہ، پھر رپورٹ اگر
پولیس جمع کرتی ہے تو آرگومنٹس ہو سکتے ہیں، نہیں تو ایک آدھ ڈیٹ ایڈجرمنٹ وہ سیک کر سکتے ہیں فار دی پریپریشن آف رپورٹ. لیکن جس دن رپورٹ جمع کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو اپلیکینٹ کا جو کونسل ہے وہ اس رپورٹ کو پڑھ کے پراپر کورٹ کو اسسٹ کرتا ہے، کورٹ کی رہنمائی کرتا ہے، کیس لا پرووائڈ کرتا ہے اور ڈیٹیل سے آرگومنٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد عدالت پراپر آرڈر پاس کرتا ہے پراپرٹی کو ریلیز کرنے کا. پراپرٹی کی ریلیز کرنے کا جو طریقہ ہے نارملی ایسا ہوتا ہے کہ اسی پراپرٹی کی ویلیو کے مطابق آپ کو ڈائریکشن ایشو کرتے ہیں کہ شورٹی جمع کریں. مثال کے طور پر اگر کسی گاڑی کی قیمت 10 لاکھ یا 15 لاکھ روپے ہیں تو عدالت پھر آپ سے 15 لاکھ روپے کی شورٹی جمع کرنے کا کہتی ہے، اور آپ جب وہ شورٹی کورٹ میں جمع کرتے ہیں پھر پراپر روکار ایشو ہو کے پولیس آپ کو وہ پراپرٹی دینے کا پابند ہے اور آپ کو اسی پراپرٹی کی پوزیشن دی جاتی ہے. سپیریئر کورٹس کی ججمنٹ سے کچھ پوائنٹس ہے جس کے تحت اپلیکیشن فار سپرداری انٹرٹین ہوتی ہے اور پراپرٹی کی کسٹڈی دی جاتی ہے. انٹرم کسٹڈی سپرداری بی گیون ٹو دی پرسن انٹائٹل ٹو ایٹس پوزیشن. اس بندے کو سپرداری کا قبضہ دیا جاتا ہے جو پوزیشن کا انٹائٹل ہو، حقدار ہو. کوسچن آف ٹائٹل از ناٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ، اور اسی سٹیج پہ ملکیت کے حوالے سے ڈیسیژن نہیں کیا جائے گا. The order for interim custody is not to be deferred for a long period. لمبے ٹائم کے لیے بھی وہ نہیں دیا جائے گا. The order of interim custody be passed on the basis of available evidence. یعنی موجود جو شہادتیں ہیں، جو ایویڈنس ہے، اس کی بنا پر انٹرم کسٹڈی ڈیسائیڈ کی جائے گی. The discretion in this regard should be judicially decided, should be judicially exercised. The question of entitlement to possess must be decided by the court, and it should not be left for police or other authority which had seized the property. Entitlement کا جو ڈیسیجن ہے وہ کورٹ کرے گی اور اس کو پولیس یا کسی دوسری اتھارٹی کے ڈسکریشن پہ نہیں چھوڑی جائے گی. A bound in the sum ordinary equal to the value of the property being given on sapurdari which with or without surety should be obtained. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو میں ہم اپلیکیشن ٹو جسٹس آف پیس انڈر سیکشن 22A اینڈ 22B پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.